ہماری ریاست پچھلے 40 سال سے اپنی عوام کو گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی کنفیوزنگ تھیوری سکھانے میں مصروف ہے۔ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کے درمیان فرق کرنے والی اس منافقانہ پالیسی کی وجہ سے اب تک 70,000 پاکستانی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہر طالبان بیڈ طالبان ہی ہوتا ہے۔ ہر قسم کا طالبان دہشت گرد ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو مسلح گروہ ہمیں اچھا لگتا ہو وہ گڈ بن جائے اور جو مسلح گروہ ہمیں برا لگتا ہو وہ بیڈ ہو جائے۔ ہر وہ گروہ جس سے انسانیت کو نقصان پہنچا ہے وہ دہشت گرد ہی کہلائے گا۔ ہر وہ گروہ جو معاشرے میں دہشت اور خوف پھیلائے وہ دہشت گرد ہی کہلائے گا۔ کائنات کا بدترین دہشت گرد وہ دہشت گرد ہے جو مذہب کے نام پر دہشت پھیلاتا ہے، کیونکہ ایسا دہشت گرد انسانیت کا دشمن تو ہے ہی، ساتھ ساتھ اپنے مذہب کی بدنامی کا سبب بھی ہے۔ مگر ہماری ریاست اور عوام کی اکثریت آج بھی بعض مذہبی انتہا پسند تنظیموں سے ہمدردی رکھتی ہے اور ان کو سپورٹ کرتی ہے۔ ریاست اور عوام کی اس جاہلانہ اور متشدد سوچ کی وجہ سے ہی پاکستان آج ہر میدان میں ناکام اور بدنام ہے۔ پاکستان کو جتنا نقصان مذہبی انتہا پسندی نے پہنچایا ہے اتنا اور کسی چیز نے نہیں پہنچایا۔ پاکستان میں جتنی دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئی ہیں ان میں سے 95% کے پیچھے مذہبی انتہا پسندی کار فرما رہی ہے۔ پاکستان کی دنیا میں جتنی بدنامی ہوئی ہے وہ مذہبی انتہا پسندی کی وجہ سے ہی ہوئی ہے۔ اس ملک میں اسکولوں، مسجدوں اور بازاروں میں پھٹنے والے دہشت گرد کسی نہ کسی انتہا پسند مذہبی گروہ سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ بہت کم ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں کسی غیر مذہبی شخص یا گروہ نے کوئی دہشت گرد کارروائی کی ہو۔ ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جو تنظیم پاکستان میں کسی کو نقصان پہنچاتی ہے وہ تو بری ہے ہی، ساتھ ساتھ وہ تمام تنظیمیں اور اشخاص بھی برے ہیں جو انڈیا یا کسی اور ملک میں کسی انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ افغانی طالبان ہو یا پاکستانی طالبان، حرکت المجاہدین ہو یا جیش العدل، لشکر جھنگوی ہو یا سپاہ صحابہ، جماعت الدعوہ ہو یا لشکر طیبہ، سب کے سب دہشت گرد گروہ ہیں اور ان کا جڑ سے خاتمہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح حافظ سعید، اسامہ بن لادن، ملا عمر اور مسعود اظہر جیسے بدبخت اور فسادی لوگ بدترین دہشت گرد تھے اور یہ کسی ہمدردی کے لائق نہیں ہیں۔ یہ دہشت گرد افراد اور گروہ صرف لعنت اور مذمت کے قابل ہیں۔ مسلح دہشت گرد گروہوں کے ذریعے کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ان کی وجہ سے کبھی پاکستان کی نیک نامی ہوگی۔ ریاست پاکستان اور عوام پاکستان پر لازم ہے کہ ہر قسم کی مذہبی انتہا پسند تنظیم سے دوری اختیار کریں اور دہشت گردوں کے خاتمے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں، اور ساتھ ساتھ ان مذہبی انتہا پسندی کی نرسریز کو بھی ختم کریں جن میں دہشت گردی کی سوچ پروان چڑھتی ہے۔ اور اگر ایسا نہ کیا تو پاکستان اور پاکستانی پوری دنیا میں ذلیل ہوتے رہیں گے۔